الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعے ہجرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا تذکرہ کیا تھا، جس کا خلاصہ اور ماحصل یہ ہے کہ جب مسلسل 13 سال تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کفار و مشرکین کی طرف سے ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے، دنوں رات مار کھاتے رہے اور کفار و مشرکین کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا، تو من جانب اللہ ہجرت کی اجازت مل گئی۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بشارت سنائی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کچھ بھائی اور کچھ مکانات مدینے کی سرزمین پر متعین فرما دیے ہیں، اے میرے صحابہ تم وہاں ہجرت کر جاؤ۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جماعت در جماعت، گروہ در گروہ ہجرت کرنے لگے، اور تمام
صحابہ ہجرت کر جاتے ہیں مکے کی سرزمین پر. 2-3 صحابہ رضی اللہ عنہم رہ جاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی مکے کی سرزمین پر ہے اور اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملنے کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کی قدرت دیکھیے، ایک طرف اللہ کے پیغمبر کو جس رات کے اندر ہجرت کی اجازت ملنی ہے، ایک طرف ہجرت کی اجازت ملنے کو جا رہی ہے اور دوسری طرف مکے کی سرزمین پر دارالندوہ کے اندر کفار مکہ، مشرکین مکہ، شیاطین مکہ، تمام شیطانوں کا ٹولہ جمع ہو کر مشورہ کرتا ہے اور آپس میں بات چیت ہوتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ محمد کے دیوانے پروانے جانثار مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور آج نہیں تو کل ان صحابہ کا پیغمبر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے کے لیے تیار ہے، چلا جائے گا. اور پھر ایک دن وہ آ سکتا ہے کہ تمام مسلمان مل کر مکے کی سرزمین کے اوپر حملہ کر دے اور مکے کی در و دیوار کو ہلا کر رکھ دے. اس لیے کیا کیا جائے؟ بہت سی مشورے اس مجلس کے اندر سامنے آئے. ایک نے کہا کہ محمد کو جیل خانے کے اندر بند کر دیا جائے. ایک نے کہا کہ محمد کو ملک عرب کی سرزمین سے جلا وطن کر دیا جائے. ابلیس ایک بوڑھے آدمی کی شکل کے اندر اس میٹنگ کے اندر موجود تھا. اس نے کہا یہ رائے اچھی نہیں. اگر محمد کو تم نے جیل خانے کے اندر بند کر دیا، محمد کے اصحاب آئیں گے، چھوڑا کر لے جائیں گے. جلا وطن کر دیا تب بھی تمہاری مشکلیں آسان نہیں ہوگی. ابو جہل جو تمام شیطانوں کا سردار اور وقت کا ابلیس فرعون تھا، وہ کہنے لگا کہ محمد کو جیل خانے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، محمد کو جلا وطن کرنے کی ضرورت نہیں. میری رائے اور میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مرڈر کر دیا جائے، آپ کی زندگی کے سورج کو غروب کر دیا جائے. اور یہ مشورہ ہوا کہ یہ کام آج ہی رات کے اندر ہو جانا چاہیے. ابلیس شیطان جو بوڑھے انسان کی شکل میں تھا کودنے لگا کہ واہ ابو جہل، کیا مشورہ ہے، کتنی بہترین رائے ہے، اسی پر عمل کیا جائے تمہیں کامیابی ملے گی. چنانچہ اس مشورے کے بعد جب شام کا سورج غروب ہوتا ہے اور مکے کی سرزمین پر رات کی تاریکی کے بادل چھانے لگتے ہیں، کفار مکہ کے 19 افراد 19 تلواروں کو لے کر اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیتے. چاروں طرف 19 تلواریں ہیں اللہ کے پیغمبر کے مکان کے ارد گرد. اور اسی حالت میں پیغمبر اسلام کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. جبریل امین تشریف لے آتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، اللہ نے کہا ہے کہ آج کی رات آپ کو ہجرت کرنی ہے.
چاروں طرف تلواریں، ان تلواروں کے بیچ میں سے نکل کر ہجرت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے علی، یہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہے، ان کفار مکہ، مشرکین مکہ کے پیسے اور ان کی دولتیں، ان کی امانتیں میرے پاس ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ جب صبح ہو تو سب سے پہلے لوگوں کی امانتیں لوگوں کے حوالے کر لینا، میں ہجرت کر رہا ہوں، لوگوں کی امانتیں لوگوں کے حوالے کر کے تم بھی اس کے بعد ہجرت کر کے میرے پاس چلے آنا۔ مسلمانوں، تم نے دنیا کے اندر بڑے امانت دار دیکھے ہوں گے، بڑے دیانت دار دیکھے ہوں گے، بڑی صداقت کے پیکر دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے اخلاق والے انسانوں کو دیکھا ہوگا، لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس خالق کائنات کی قسم، آسمان و زمین کے اس مالک کی قسم، دنیا کے اندر کوئی میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امانت دار نہیں ہو سکتا، کوئی آپ سے بڑا دیانت دار نہیں ہو سکتا، کوئی آپ سے زیادہ صداقت کا پیکر نہیں ہو سکتا، کوئی میرے محبوب سے زیادہ اچھے اخلاق والا نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیے کہ جو لوگ آپ کے قتل کرنے کے لیے 19 تلواریں لے کر آپ کے مکان کے ارد گرد جمع ہے، جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں، جو آپ کی زندگی کے سورج کو غروب کر دینا چاہتے ہیں، جو شمع رسالت کے قندیل کو گل کرنے کا ناپاک منصوبہ بنا چکے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو آج بھی ان کی امانتوں کی فکر ہے، آج بھی ان کی دولتوں کی فکر ہے، آج بھی ان کے پیسوں کی فکر ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے علی، یہ کفار مشرکین کی امانتیں ان کے حوالے کر کے تم بھی میرے پاس چلے آنا۔ آج میں ہجرت کر رہا ہوں، اچھے اخلاق کی ایک مثال میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں۔ تمام صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینے کی سرزمین کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اور تقریباً 2 صحابہ ابھی مکے کی سرزمین کے اوپر موجود ہیں۔ اللہ کے پیغمبر خود تو پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، لیکن اپنے ماننے والوں کو، اپنے صحابہ کو پریشانیوں سے نکال کر صحیح سلامت والی جگہ کے اوپر بھیج دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر خود تو تلواروں کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اپنے صحابہ کو تلواروں کے بیچ میں سے نکال کر مدینے کی سرزمین کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر خود تو مکے کی سرزمین کے اندر گھرے ہوئے ہیں، لیکن اپنے صحابہ کو مکے کی سرزمین سے نکال کر مدینے کی طرف بھیج دیا ہے۔ آج دنیا کے لیڈروں کا حال یہ ہے، آج دنیا کے وزراء کا حال یہ ہے، آج دنیا کے عہدے داروں کا حال یہ ہے کہ ان کے نام پر نعرہ لگانے والے، ان کے نام پر لوگوں سے گھر گھر جا کر ووٹ کی بھیک مانگنے والے اور ان کا چرچا اور ان کو شہرت دینے والے، وہ تو پولیس کے ڈنڈے کھاتے ہیں، وہ تو پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے وہ وزراء، ان کے وہ لیڈر، ان کے وہ عہدیدار دوسرے ممالک کے اندر جا کر عیاشی کرتے رہتے ہیں۔ ان دنیاوی وزراء سے نظر ہٹا کر، ان دنیاوی عہدیداروں سے نظر ہٹا کر، ان دنیاوی لیڈروں سے نظر ہٹا کر میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا، آپ کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے، یہ بات سامنے نکل کر آ جائے گی کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ہر مشکل کے اندر شانہ بشانہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ صحابہ کی ہر تکلیف کے اندر میرے آقا
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر صحابہ خوشی خوشی زندگی گزارتے تھے، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشی کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے چہرے مرجھایا جایا کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر کا چہرہ بھی مرجھا جاتا تھا۔ اگر صحابہ بھوک سے فاقے سے زندگی گزارتے تھے تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ اگر کوئی صحابی اپنے پیٹ پر فاقے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ایک پتھر باندھتا تھا تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے تھے۔ اگر صحابہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے میں مصروف ہے، مٹیاں اٹھانے کے اندر مصروف ہے، تو تاریخ بتاتی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ غزوہ خندق کو کھودنے میں مصروف ہے، اور مٹی اٹھانے کی وجہ سے آپ کے سینے کے بال جو ہے مٹی کے اندر اٹ جاتے ہیں۔ اگر مسجد بنانے کے اندر صحابہ اینٹوں اور پتھروں کو اٹھا کر لا رہے تھے تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد قباء کو تعمیر کرنے کے وقت میں پتھروں کو اٹھا کر لا کر ایک مزدوری والا کام کر کے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہیلپ کر رہے تھے۔ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، ہر مرحلے کے اندر، ہر پریشانی کے اندر، ہر مصیبت کے اندر میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، یہ کفار مشرکین کی امانتیں ان کے حوالے کر کے تم بھی میرے پاس چلے آنا۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجرت کرنے والے ہیں، کفار و مشرکین کے بیچ میں سے نکلنے والے ہیں، 19 تلواروں کے بیچ میں سے نکل کر جانے والے ہیں۔ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جبریل امین تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، ان کے بیچ میں سے نکلنا آپ کا کام ہے، اور ان دلوں کے اندھوں کو آنکھوں سے اندھا بنا دینا میری خدائی کا کام ہے، میں آسمان و زمین کے مالک کا کام ہے۔ آپ ان کے بیچ میں سے، ان تلواروں کے بیچ میں سے میرے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نکل جائیے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے ان کے بیچ میں سے، تلواروں کے درمیان میں سے نکل کر ان کے سروں پر مٹی گیرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے، من دق الباب، کہ دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے، میرے گھر کی بیل کون بجا رہا ہے؟ آواز آئی، انا محمد الرسول اللہ، میں خدا کا پیغمبر محمد بن عبداللہ ہوں۔ اتنا سننا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چپلوں کو نہیں پہنا ہے، جوتوں کو نہیں پہنا ہے، ننگے پیر دروازے کی طرف دوڑ جاتے ہیں۔ دروازہ کھولنے کے بعد فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے، آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں اٹھائی ہے؟ آپ میرے دروازے کے لیے چلنے کے لیے کیوں پریشان ہوئے ہیں؟ آپ ایک حکم دے دیتے، ایک مرتبہ میرے تک یہ خبر پہنچا دیتے کہ اے ابو بکر، تجھ سے ملاقات کرنی ہے، تمہارا یہ نوکر، تمہارا یہ خادم، تمہارا یہ غلام اور تمہارا یہ صحابی، تمہارا یہ ابو بکر و صدیق جو ہے تمہارے دروازے پر چل کر آ جاتا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اے ابو بکر، تو بھولا ہے، تو صدیق ہے، تو صحابی ہے،
ہے تجھے خبر نہیں ہے میں وہ پیغمبر ہوں جس کے پاس کیسر چل کر آیا ہے، جس کے پاس کسرا چل کر آیا ہے، جس کے پاس تمام انبیاء چل کر آئے ہیں، جس کے پاس اولیاء چل کر آئے ہیں، جس کے پاس دنیا کے بادشاہ چل کر آئے ہیں، جس کے پاس آسمان سے جبریل امی بھی چل کر آتا ہے، لیکن آج یہی امام الانبیاء تیرے دروازے پر چل کر آیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو پتہ چل جائے میرے بعد سب سے پہلا خلیفہ جس کو بننا ہے اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر اپنے گھر سے تنے تنہا نکل جاتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ میں نہیں لیا، اکیلے نکل گئے۔ کیوں؟ قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک مسئلہ بتانا تھا۔ اللہ کے پیغمبر قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک بات سمجھانا چاہتے تھے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تنے تنہا نکل جانے کا حکم دیا، علی کو ساتھ نہ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ آسمان و زمین کا مالک بھی اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا تھا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک فرقہ، مسلمانوں کی ایک جماعت، مسلمانوں کا ایک ٹولہ وہ ہے جن کا عقیدہ یہ ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے، علی دوسروں کو بیٹا دیتا ہے، علی وہ ہے جو دوسروں کی پریشانیاں دور کرتا ہے، علی وہ ہے جو لوگوں کی مصیبتیں ختم کرتا ہے، علی وہ ہے جو لوگوں کو صحت و تندرستی دیتا ہے۔ ایک مسلمانوں کی جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ علی حاجت روا ہے، علی مشکل کشا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے لا الہ الا اللہ مولانا علی رسول اللہ، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ علی یہ مشکل کشا ہے، علی یہ حاجت روا ہے۔ مسلمانوں کا اس طبقے کا نام رافضی ہے، اس طبقے کو دنیا شیعہ حضرات کے نام سے جانتی ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر علی مرتضیٰ کو اپنے ساتھ میں لے لیتے تو یہ شیعہ حضرات، یہ رافضی حضرات یہ کہتے دیکھو جی علی کے اندر کتنی طاقت ہے، علی وہ مشکل کشا ہے، علی وہ حاجت روا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلواروں کے نیچے سے کتنے سکون کے ساتھ نکال دیا ہے، محمد کے اوپر کوئی فرق نہیں آیا ہے، محمد کو کسی نے کوئی ضرب نہیں لگائی ہے، علی مشکل کشا ہے، محمد کو آج بچا کر لے گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر علی کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم تنے تنہا آج میرا نام لے کر میرے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان کفار و مشرکین کے بیچ میں سے نکل کر آپ کو جانا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ یہ جان لے، اس مسئلے سے واقف ہو جائے کہ علی یہ مشکل کشا نہیں ہے، علی یہ حاجت روا نہیں ہے، بلکہ مشکل کشا وہ خدا ہے اور مشکل کشا وہ آسمان و زمین کا مالک ہے، حاجت روا وہ آسمان و زمین کے وجود کو بخشنے والا ہے جو علی مرتضیٰ کی محمد کے بستر پر حفاظت کرتا ہے اور محمد کی کفار و مشرکین کے تلواروں کے ذریعے سے، تلواروں کے نیچے سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ ہے مشکل کشا، آسمان و زمین کا مالک، وہ حاجت روا ہے، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا، وہی بیماری دینے والا، وہی بیماری کو ختم کر کے صحت دینے والا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مکان کے اندر تشریف فرمائے، اللہ کے پیغمبر کے بستر پر سو رہے ہیں اور مسلمانوں اللہ کے پیغمبر کے صحابی علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ
جو اللہ کے پیغمبر کے بستر پر سو رہے ہیں اور جنہیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ جس مکان کے اندر میں سو رہا ہوں اس مکان کو چاروں طرف سے کفار و مشرکین نے گھیر رکھا ہے، چاروں طرف تلواریں لہلہا رہی ہے۔ ایسے وقت میں جب انسان کو اٹیک کا اندیشہ ہو، انسان کو حملے کا اندیشہ ہو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ بات ہوگی کہ یہ کفار و مشرکین مجھے محمد سمجھ کر میرے اوپر اٹیک بھی کر سکتے ہیں، حملہ بھی کر سکتے ہیں، میری گردن کو کاٹ بھی سکتے ہیں، میرے مرڈر بھی کر سکتے ہیں، ایسے وقت میں علی رضی اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آنی چاہیے تھی، فکر میں بار بار ان کی آنکھ کھلنی چاہیے تھی، ساری رات وہ جاگ کر کاٹنے چاہیے تھے، انہیں سکون کی نیند اس رات میں میسر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہجرت والی رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے اپنے بستر پر لٹا کر گئے تھے اور محمد کے مکان کے ارد گرد تلواریں لہرا رہی تھی، مجھے اس رات میں جو لذت کی نیند آئی ہے، راحت کی نیند آئی ہے، اور جتنے سکون کے ساتھ میں اس رات میں سویا ہوں، اللہ کی قسم زندگی کے اندر کبھی مجھے ایسی رات میسر نہیں ہوئی ہے، ایسی نیند میسر نہیں ہوئی ہے، نیند کا وہ لطف وہ مزہ کبھی مجھے ساری زندگی میں نہیں آیا جو ہجرت والی رات کی نیند کے اندر مجھے مزہ آیا۔ کیوں علی؟ تجھے تو فکر میں نیند نہیں آنی چاہیے تھی، اے پیغمبر کے لاڈلے صحابی، تجھے اٹیک کا اندیشہ ہونا چاہیے تھا، رات میں سکون کی نیند کیوں آ گئی؟ لذت کی نیند، آرام کی نیند تجھے کیسے حاصل ہو گئی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہر رات میں جب بھی میں سوتا تھا میرے دل کے اندر یہی بات آتی تھی، شاید یہ میری زندگی کی آخری رات ہے، اس رات کے اندر شاید حضرت ملک الموت میرے پاس حاضر ہو جائے، شاید میری زندگی کا سورج غروب ہو جائے۔ ہر سونے والی رات کے اندر مجھے اپنی موت کا خیال آتا تھا اور اپنے مرنے کا ڈر ستا تھا، اللہ سے توبہ کر کے میں سویا کرتا تھا اور اس نیت سے سوتا تھا، یہ سوچ کر سوتا تھا کہ آج سو رہا ہوں، میرے بدن میں زندگی ہے اور میرے بدن میں روح ہے، لیکن شاید صبح میں اٹھوں تو میری زندگی ختم ہو جائے، میرے بدن کی روح کو نکال لیا جائے۔ ہر رات میں یہی سوچ کر میں سوتا تھا، لیکن اس رات میں جب میں نے سویا مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میں مجھے موت نہیں آ سکتی ہے، آج کی رات میں آسمان و زمین کا مالک میری زندگی کے سورج کو غروب نہیں کر سکتا ہے، وہ آسمان و زمین کا مالک میری زندگی کو نہیں چھین سکتا ہے۔ کیوں اے علی یہ یقین اتنا پختہ کیوں تھا؟ آج کی رات میں نہ مرنے کا خیال کیوں آ رہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر یہ کہہ کر گئے تھے کہ یہ کفار کی امانتیں ہیں، یہ مشرکین کی امانتیں ہیں، اے علی میرے بستر پر سو جاؤ، جب صبح ہو تو ان امانتوں کو لوگوں کے حوالے کر کے میرے پاس چلے آنا۔ میری زندگی کی ضمانت میرے پیغمبر نے لے لی تھی اور میری موت و حیات کے مسئلے کو میرے پیغمبر نے اپنی مٹھی میں لے لیا تھا۔ میرے پیغمبر یہ کہہ کر گئے تھے جب صبح ہوگی لوگوں کی امانتیں لوگوں کے حوالے کر کے آ جانا، اور میں علی مرتضیٰ اگرچہ میرا ایمان کمزور ہے، اگرچہ میں گنہگار ہوں، اگرچہ میں خطا کار ہوں، لیکن میرا اتنا عقیدہ ضرور ہے، میرا یہ ایمان ضرور ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرا محبوب غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ محبوب کی زبانیں نبوت و رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے ہیں۔ پیغمبر یہ کہہ کر گئے ہیں کہ جب صبح ہوگی لوگوں کی امانتیں لوگوں کے حوالے کر کے آ جانا۔ مجھے یقین تھا صبح ہونی ہی ہونی ہے،
رات میں مجھے موت نہیں آ سکتی، رات میں میری زندگی کا سورج غروب نہیں ہو سکتا ہے۔ صبح ہوئی، علی رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کی امانتیں لوگوں کے حوالے کرنے کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر غار ثور کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، مکے کی سرزمین کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے دونوں پیدل چلے جا رہے ہیں، اور ایک مرحلہ وہ آیا جب مکے کی زمین چھوٹنے لگتی ہے، جب مکے کی زمین قدموں سے نیچے جانے لگتی ہے اور پتھروں والی سرزمین آنے لگتی ہے، سنگ ریزے پیروں تلے آنے لگتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب سے، اپنے پیغمبر سے، اپنے صاحب نبوت و رسالت سے کتنی محبت کرتا تھا، کتنی عقیدت کرتا تھا، آپ اندازہ لگائیے۔ جب سنگ ریزے والی سرزمین آ جاتی ہے، پتھریلی سرزمین آ جاتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر سے فرماتے ہیں میرے کندھے پر سوار ہو جائیے۔ علماء کہتے ہیں زندگی میں کبھی بھی کسی نے اللہ کے پیغمبر سے یہ نہیں کہا آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیے، کیونکہ دنیا جانتی تھی کہ آسمان اور زمین کے وجود کو اٹھایا جا سکتا ہے لیکن پیغمبر کے وجود کو نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ کسی نے زندگی میں اللہ کے پیغمبر سے یہ درخواست نہیں کی میرے کندھے پر سوار ہو جائیے۔ دنیا کی کتنی جنگیں ہیں، اسلام کی کتنی جنگیں ہیں، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، غزوہ خندق ہے، حدیبیہ ہے، تبوک کی سرزمین ہے، فتح مکہ ہے، اتنے اسفار اللہ کے نبی کے زمانے کے ہیں۔ کسی بھی سفر کے اندر کسی بھی صحابی نے اللہ کے پیغمبر کو اپنے کندھے پر لینے کی بات نہیں کہی ہے، لیکن آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ میں سے تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو یہ درخواست اپنے پیغمبر کے سامنے رکھتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر سنگ ریزی والی سرزمین آ گئی ہے، پتھریلی سرزمین آ گئی ہے، آپ اس پتھریلی والی سرزمین پر چلیں گے، اے میرے محبوب آپ کے قدم مبارک زخمی ہو جائیں گے، ان پیروں سے خون نکلنے لگے گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اے میرے محبوب آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیے۔ دنیا جانتی تھی کہ ابو محمد کے وجود کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تنہا میرے محبوب کی زندگی میں آپ کے بدن کے وجود کو اپنے کندھوں پر لیتے ہیں اور لے کر غار ثور تک جاتے ہیں، اور میرے محبوب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی نبوت و رسالت کے وجود کو اور نبوت رسالت کے بوجھ کو، آپ کی خلافت کے بوجھ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر اپنی امت کو اور محمد کے غلاموں کو 2 سال کی زندگی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کے اوپر بیٹھے ہوئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر غار ثور تک لے کر جاتے ہیں۔ جو حضرات حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ غار ثور پر پہنچنے میں آج کا ہٹا گٹا نوجوان کم سے کم 40 منٹ 45 منٹ غار ثور تک پہنچنے میں انسان کو لگے گی۔ ہر کوئی ہمت نہیں کرتا غار ثور تک جانے کی، جبکہ آسانی کا زمانہ ہے، روڈ اچھے بہترین فرسٹ کلاس بنے ہوئے ہیں، آج جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ جو نوجوان جاتا ہے غار ثور کے منہ پر پہنچنے تک پسینے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر کو اپنے کندھے پر بٹھا کر غار ثور تک کو کیسے پہنچے ہیں، میں کہوں گا یہ ایمانی طاقت ہے، اسلامی طاقت ہے، جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو غار ثور کے منہ تک پہنچایا۔ حضرات، ہر جمعے کو اعلان کیا جاتا ہے
کہ جو مسجد کے لیے زمین خریدی گئی 80 لاکھ میں ابھی بہت تھوڑا حصہ ادا کیا گیا ہے، 15 لاکھ، 60 پر 5 لاکھ روپے ادا کرنے ہیں۔ ترغیبیں دی جا رہی ہے، آپ حضرات کو اس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، ہمت کرے اور ارادہ بنائے کہ کم سے کم اپنے گھر کی پوری فیملی کی طرف سے ایک ٹوکن 4000 کا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت میں یہ حصہ لے کر قیامت کے دن جنت کے اندر اپنے لیے ایک زمین الاٹ کرا دو۔ دنیا کے اندر تم اللہ کی زمین کے لیے پیسہ دیں گے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی جنت میں تمہارے لیے زمین الاٹ کرے گا۔ ایک صحابی کھجوریں لے کر آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر چندے کا اعلان کر رہے ہیں، تاریخ کے اندر آتا ہے، صحابی کہتے ہیں مسجد نبوی صحابہ کے چندے سے بھری ہوئی ہے، ایک بہت بڑا انبار لگا ہوا ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، جوڑے بھی ہے، خزانے بھی ہے، ہیرے جواہرات بھی ہے، جس صحابی کے پاس گھر میں جو موجود تھا لا کر اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کیوں؟ غزوہ تبوک جہاد کے لیے جانا ہے، بہت لمبا جہاد ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر بار بار اعلان کرتے ہیں چندہ اتنے طویل سفر کے لیے ناکافی ہے۔ ایک صحابی کھجور لے کر آئے اور اتنے بڑے انبار کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے، کھڑے ہو گئے، دربار نبوت میں پیش کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر نے دیکھ لیا، وہ مزدوروں کا آقا، لاچاروں کا آقا، مسکینوں، یتیموں، بے سہارا لوگوں کا آقا، اس کی نظر اس صحابی کے اوپر پڑ گئی کہ میرا صحابی کچھ لے کر آ رہا تھا، یہ انبار دیکھ کر رک گیا ہے۔ پیغمبر نے پوچھا، اے ابو عقیل کیا لے کر آئے تھے، کیوں رک گئے؟ فرمانے لگے، اے اللہ کے پیغمبر آپ نے چندے کا اعلان کیا، لوگوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آپ کے دربار نبوت کے اندر پیش کر دیا، میرے گھر کے اندر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے عہد کیا ایک یہودی کے یہاں ساری رات میں نے مزدوری کی ہے، اس کی بوڑی سے پانی نکال کر اس کے کھیت کو سیراب کیا ہے، 2 سیر کھجوریں پوری رات کی محنت میں ملی تھی، 1 سیر کھجوریں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، 1 سیر کھجوریں لے کر آیا تھا، لیکن اتنے بڑے انبار کو دیکھ کر میری ہمت نہیں ہو رہی۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک صحابی سے فرمایا، یہ کھجوریں لو اور اس پورے انبار کے اوپر ان کو ڈال دو، کچھ وہاں کچھ یہاں کچھ یہاں، پورے انبار کے اوپر۔ اور اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتانا چاہا کہ وہ آسمان و زمین کا مالک اس انبار کو نہیں دیکھتا ہے، سونے چاندے اور دولت کے خزانوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ انسان کے دلی اخلاص کو دیکھتا ہے۔ میرا صحابی کتنی محبت میں، میرے عشق میں اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اس کی رضا جوئی کی خاطر یہ لے کر آیا ہے، اللہ اس کو کیا مقام دے گا اللہ جانتا ہے۔ تو آپ حضرات 1,00,000 2 لاکھ اگرچہ نہیں دے سکتے، غریب محلہ ہے، لیکن 4,000 5,000 یہ آج کے زمانے میں کسی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آپ ہمت کریں اور عہد کرے، 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن 1 مہینہ لگے، آپ رسید لکھا کر جائے کہ انشاءاللہ میں 1 اسکوائر فٹ کی قیمت 4,000 روپے